یہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی، اس کو یہ مان لے ہاں ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو، حدیث 250 سال بعد لکھی گئی. اور جدھر یہ لکھا ہوا نبی علیہ السلام کے وقت میں لکھی گئی یعنی 1400 سال پہلے، وہ اس کو نہیں مان رہے، 1400 سال کو نہیں مان رہے. اور جہاں یہ لکھا ہے کہ 250 سال بعد لکھی گئی یعنی 1150 سال پہلے کی بات مان رہے ہیں، 1450 سال پہلے کی بات نہیں مان رہے. تو اگر بھائی کہتے ہیں کہ جمعہ 8 دن میں آدمی بھول جاتا ہے تو 1150 سال پہلے کی بات بھی بھول سکتا ہے آدمی. تو یہ بات یہ ہوگی کہ 250 سال بعد حدیثیں لکھی گئی. اس کا جواب یہ بالکل غلط ہے کہ احادیث 250 سال بعد لکھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو لکھوا رہے تھے، صحابہ کرام حدیث کو لکھ رہے تھے، جس کا ذکر کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 کتاب العلم حدیث کا نمبر 250 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، نبی علیہ السلام غصے میں ہو گئے. کس میں ہو گئے؟ غصے میں. میں نے لکھنا چھوڑ دیا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو کیا ہم وہ بات لکھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لکھو، والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لکھ لیا کرو، سب کچھ لکھ لو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، غصہ ہو، ہنسی ہو، خوشی ہو، کوئی احکامات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کچھ لکھ لیا کرو. اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کو کیا کروا رہے تھے؟ لکھوا رہے تھے. اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں مزید، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر ذکر کرتے ہیں کتاب الحدود میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اکتبوا لأبی شاہ، یہ دیت کے قوانین سیدنا ابی شاہ کے لیے لکھ دو. دیت کے قوانین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے تھے اور صحابہ کرام لکھ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی بات کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس امت کے سب سے بڑے محدث امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 513 طباع بیروت دار المعارفہ الٹے ہاتھ والا صفحہ، اور اس صفحے کے اندر یہ لکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 احادیث کے حافظ تھے. وہ اپنی احادیث لکھواتے ہیں 58 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 58 ہجری میں. اپنے ایک شاگرد حمام بن منبہ جو کہ بخاری اور مسلم میں راوی ہے، فقہ راوی، فقہ تو ہونا ہی چاہیے، ابو ہریرہ کا شاگرد ہے رضی اللہ عنہ. ان کو انہوں نے نبی علیہ السلام کی 131 سے 138 احادیث لکھوائی. اس کے بعد حمام بن منبہ کا نسخہ مفقود ہو گیا، گم ہو گیا. اس کے بعد 250 ہجری کے بعد
امام احمد رحمہ اللہ کی مسند امام احمد لکھی گئی. میں بات کر رہا ہوں حدیث لکھوائی جا رہی تھی نبی اسلام کے ادوار میں اور صحابہ کے دور میں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو حمام منبی کا نسخہ گم ہو گیا اور اس کے بعد ابو ہریرہ جنہوں نے, کیونکہ صرف حمام منبہ سے ہی حدیثیں نہیں نکل کی بلکہ بہت سارے دوسرے اپنے شگار سے بھی حدیثیں نکل کی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صرف ابو ہریرہ نے نہیں سنی, بہت سارے دوسرے صحابہ کرام نے بھی سنی تھی. اب ان دوسرے سلسلوں سے حدیث کو جمع کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند امام احمد کے اندر. مسند امام احمد کے اندر مسند امام احمد ابھی جو طبع ہوئی ہے وہ 20 جلدوں پر. کتنی جلدوں پر؟ 20 جلدوں پر. اور اس کے اندر 50,000 احادیث کا مجموعہ موجود ہے. کتنا؟ 50,000 احادیث کا مجموعہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے, جس کے رائٹر ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے. انہوں نے 200 ہجری کے بعد حمام بن منبی کی حدیث کے 200 ہجری کے بعد مسند امام احمد کو جمع کیا, اور یہ مسند امام احمد یہ رہی جو کہ 20 جلدوں پر ہے. مسند امام احمد اور امام احمد رحمہ اللہ کی جو تاریخ پیدائش 164 ہجری 164. اردو کی گنتی کمزور ہے میری, یہ غلط نکل جائے. اور تاریخ وفات 241 241 ہجری. انہوں نے 200 ہجری کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیا, اور وہ نسخہ جو کہ حمام بن منبی کو ابو ہریرہ نے لکھوایا تھا وہ اس مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اور حمام بن منبی کا نسخہ ڈاکٹر حمید اللہ کو 1933 کے اندر لندن کی ایک لائبریری سے ملا. تو جب وہ گم ہوا ہوا نسخہ منکر حدیث کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر تحریف ہو چکی ہے, تو 200 سال بعد لکھنے والا نسخہ اس کو جب کمپیئر کیا گیا اس نسخے سے جو کہ ابو ہریرہ نے حدیث لکھوائی تھی رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو, جو کہ گم ہو چکا تھا, گم ہونے کے بعد جب اس نسخے کو جو کہ 200 سال سے پہلے لکھا گیا تھا اور اس نسخے کو جو 200 سال بعد لکھا گیا, ان دونوں نسخوں کو حمام منبہ کی احادیث کو جب کمپیئر کیا گیا تو ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں نکلا. سارے کے سارے وہی مفہوم کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 سورۃ نمبر 15 آیت نمبر 9 کے اندر نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم نے اس نصیحت کو, قرآن اور صحیح حدیث کو اتارا, ہم اس کی ہی حفاظت کرنے والے ہیں. 1400 سال بعد بھی الحمدللہ حمام بن منبی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود. انشاءاللہ میں کتابوں کا تعارف بھی کرواتا رہوں گا. فتح الباری میں انہوں نے بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے اپنی صحیح بخاری فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 3 کتاب العلم, اس کے اندر علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً قرآن کریم کے علاوہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ ہے فتح الباری 14 جلدوں پر اور 16 جلدوں پر یہ اشاعت ہوتا ہے. بخاری کا نسخہ اس کی جلد نمبر 1
میرے ہاتھ میں چیپٹر نمبر 3 کے اندر